بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. دین و حکمت کے عنوان سے اس عشرہ محرم کی مجالس کو آپ تمام عزاداران سید مظلوم کی خدمت میں پیش کروں گا. ہم سب عام انسان ہیں، ہم سب حقیر ہیں، ہم سب ناچیز ہیں، لیکن انسان کا احترام اس کے عقیدے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. انسان کا مقام اس کی نسبت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. آپ سب محترم ہیں کیونکہ آپ عزاداران سید الشہداء ہیں. اپنی قدر و منزلت کو سمجھیں. ہم کچھ نہیں ہیں لیکن ہم جس سے منسوب ہیں وہ سب کچھ ہے. 1444 ہجری کے جو تقاضے ہیں میں ان کے مطابق ان مجالس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا سن رہی ہے. مجھے چند دن ہوئے کراچی آئے ہوئے. ان 2-3 دنوں میں بہت سے لوگوں نے ملاقات کی. میں اگر احتیاط سے بھی کہوں تو شاید 200-400 لوگوں سے زیادہ مجھ سے ملے. بہت سے سیاستدان، شخصیات، دانشور، سب لوگ. ان میں بہت سے میرے دیگر مسالک کے ماننے والے برادران بھی تھے اور وہ سب کہہ رہے تھے ہم آپ کو سنتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو عشرہ میں نے تیار کیا ہے میں 1444
1942 ہجری کے تقاضوں کے مطابق مطالب کو پیش کروں گا۔ ہر دور میں دین سے لوگوں کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی توحید کو اجاگر کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی عدل الہی کو بیان کرنا لازم و ضروری ہو جاتا ہے، کبھی عقیدہ نبوت اور ختم نبوت کو واضح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کبھی امامت و ولایت کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی معاد و قیامت کے مسائل کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہر دور میں ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے حسین ابن علی۔ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دین کے بہت سے تقاضے جو پیش کر رہا ہوں، میں نے ایک انٹلیکچوئل موضوع لیا ہے، مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت تنگ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، باہر سے دیکھ کے آیا ہوں، میری بہنیں میرے بھائی جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جس بھی زحمت میں بیٹھے ہیں سن لیجئے گا۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جب بھی آپ دیکھیں گے تو دین میں ایک حل، ایک سولوشن نظر آئے گا، ہر جگہ پہ ایک ہی حل نظر آئے گا، اور وہ ہے جناب سید الشہداء۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مرکز بنایا ہے۔ پیش کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں میں آپ کو سید الشہداء کے ماننے والے مل جائیں گے، صرف مسلمانوں میں نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، غیر مسلموں میں، سارے مجمع کی توجہ ہوگی، غیر مسلموں میں بھی آپ کو سید الشہداء کے ماننے والے مل جائیں گے۔ مشرکوں میں آپ کو امام حسین سے متاثر افراد مل جائیں گے۔ ہندوؤں میں آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو امام حسین سے متاثر ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو مشرکوں میں ملیں گے، کافروں میں ملیں گے۔ توجہ، امام حسین سے متاثر، امام حسین کو ماننے والے، ان کے فضائل کے قائل، ان کی عظمت کے قائل آپ کو تمام مسلموں غیر مسلموں میں مل جائیں گے۔ توجہ، مشرکوں میں مل جائیں گے، ہندوؤں میں مل جائیں گے، سکھوں میں مل جائیں گے، یہودیوں میں مل جائیں گے، عیسائیوں میں مل جائیں گے، زرتشتوں میں مل جائیں گے، آتش پرستوں میں ملیں گے، پارسیوں میں ملیں گے، جو کسی دین کو نہیں مانتے ان میں بھی ایک ہی سودا، اس میں بھی مل جائیں گے۔ ملحد، زندیق، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہے گا میں حسین کو مانتا ہوں۔ تو دنیا کے تمام ادیان میں، بلکہ وہ جو کسی دین کو نہیں مانتے ان میں بھی ملیں گے تو حسین کی عظمت کے قائل، حسین کی تعریف کرتے ہوئے لوگ ہر جگہ ملیں گے۔ لیکن یزید کی تعریف کرتے ہوئے، کیا بات، کیا بات، کیا بات، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، بر محمد و علی محمد صلوات صلی اللہ۔ کیا کہنا، میں نے بات مکمل ہی نہیں کی، آپ نے داد دے دی۔ شاید میرا ذہن پڑھ لیا ہو، نہیں، شاید آپ نے ذہن نہ پڑھا ہو۔ ایک میرے پہلو پہ غور کیجئے گا، امام حسین کی تعریف کرنے والے تمام ادیان میں مل جائیں گے، جو کسی دین کو نہیں مانتے، جو کسی دین کو نہیں مانتے، وہاں بھی آپ کو امام حسین کی تعریف کرنے والے ملیں گے۔ لیکن یزید کی تعریف کرنے والا آپ کو صرف اور صرف ملے گا تو مسلمانوں میں ملے گا۔ کیا پہنچے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، حیدر، سلامت رہے، سلامت رہے۔ آپ پہنچ گئے، اب میری بات پہنچ گئی۔ میں نے اپنی بات پہنچا دی۔ پوری دنیا میں کبھی کوئی ہندو نہیں کہے گا یزید رضی اللہ، لبیک یا حسین، بر محمد و آل
کیا کہہ رہے جناب، سبحان اللہ. اب بات پہنچ رہی نہیں ہے ہماری. کبھی آپ کو کوئی کسی دنیا کے کسی دین میں، مذہب میں، مسلک میں، کبھی ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں نہیں ملے گا یہ کہتا ہوا یزید اچھا تھا. ظالم سے ہر آدمی نفرت کرتا. جس میں انسانیت ہوگی وہ ظالم سے نفرت کرے گا. جس میں انسانیت ہوگی وہ ظالم سے نفرت کرے گا. ارے اس نے اتنے افراد کو مار دیا، حسین جیسے کو شہید کر دیا، چھپا کے نہیں. بھائی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ زہر جنہوں نے دیا تھا، جنہوں نے صرف جودہ بنت اشرف نہیں ہے بھائی، ہاتھ جودہ بنت اشرف کا تھا. زہر دینے والی جودہ بنت اشرف سے، ہاتھ جودہ کا تھا. 5000 سونے کی اشرفیاں بھجوانے والا اور تھا. کیا کہہ چلیں گے، سبحان اللہ. سبحان کیا کہہ، میں نے مکمل نہیں کیا، بات پہنچتی رہے. ہاتھ جودہ بنت اشرف معلومہ کا تھا، اس نے زہر دیا. پیسے کسی نے بھجوائے، سونے کی 5000 اشرفیاں دی، سکے دیے، اور کہا اپنے بیٹے سے تیری شادی کرواؤں گا. جب اس نے زہر دے دیا، پہنچی شام کہ تو نے کہا تھا اپنے بیٹے سے شادی کرے گا. اس نے کہا نہیں، حسن مصطفیٰ جیسا دنیا میں کوئی آدمی نہیں. وہ اتنا پاک تھا، تو نے پیسوں کی خاطر اسے مار دیا. میرا بیٹا یزید تو ہے ہی پلید. کیا کہہ لوگ ہیں پہنچ رہے، کیا کہہ اسی طرح حیدر حیدر کیا کہہ توجہ فرما رہے ہیں. بہت بڑا مسئلہ تھا نا کہ حسن مصطفیٰ جیسا خوبصورت کوئی نہیں. یہاں تک ہے روایات میں مولانا حسن مصطفیٰ جب مدینے میں بازار میں آتے تھے خریداری کے لیے، بازار رک جاتا. مولانا حسن مصطفیٰ اتنے خوبصورت تھے، پورا بازار رک جاتا دیکھنے کے لیے، اتنے خوبصورت تھے. تو اس نے کہا حسن سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، حسن سے زیادہ سخی کوئی نہیں، حسن سے زیادہ شجاع کوئی نہیں. حسن ساری خوبیوں کا مالک تھا. تو نے 5000 سونے کے سکوں کے لیے اسے زہر دے دیا. میرا بیٹا یزید تو ہے ہی شرابی. اب منبر لائق نہیں میں بیان کروں. دین کا کیا کام ہے؟ دین کا کام ہے رشتوں کا پاس بتا. یہ ماں ہے. میں بہت سے بہت پہنچ گیا. اچھا دیکھیں، زیادہ تر یہاں جوان بیٹھے ہیں، میں کھل کے بیان کر نہیں سکتا. پاکستان کے حالات ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں رشتوں کا پاس دین نے سکھایا. دین نے بتایا یہ ماں، اس کا یہ احترام، یہ بہن، یہ بیٹی، یہ پھپھی، یہ خالہ، یہ بیوی، سب کے احترام رشتوں کے دین نے بتایا. دین نے رشتوں کے احترام بتایا. دین نے. اب میں نہیں بتا رہا، میرا موضوع ہے دین. مجھ سے نہ پوچھیں، خواجہ معین الدین چشتی سے اجمیر میں جا کے پوچھ لیں. انہوں نے کہا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین. نعرہ محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. پہنچ رہے ہیں حضرت؟ خدا کی قسم منبر کے لائق نہیں ہے یزید کا کردار کے بیان کرو.
ہمارا یہ منبر پاک ہستیوں کے بیان کے لیے یزید رشتوں کا پاس نہیں رکھتا تھا، بس اتنا کہنا کافی ہے. محرم نہ محرم کا دین سکھاتا، جسے محرم نہ محرم کی تمیز نہ ہو وہ یزید ہے. اس دور کا بھی اس دور کا کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. تو جانے کے بعد رشتوں کا پاس دین نے سکھایا. اور خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں دین حسین، یہ رشتوں کا پاس حسین بتائیں. جانے کے بعد تمام ادیان میں دنیا میں اس نے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی جودہ بنت اشرف سے. تمام ادیان میں امام حسین کا احترام. صرف ایک جملہ کہہ دوں، اگست شروع ہونے والا، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی سے جب پوچھا کہ بھئی 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، کون کون سی نیشنل چھٹی ہوگی؟ جیسے کہ 15 اگست کی ہوگی تو بتایا دیوالی کی ہوگی، ہولی، یہ جو ہندو تہوار ہیں، کہا اور عاشورے کی چھٹی ہوگی. تو ایک آدمی نے کہا گاندھی جی ہمارے یہاں بہت زیادہ مسلمان ہیں، سارے مسلمان عید مناتے ہیں، تو آپ عید کی چھٹی دیتے، آپ نے عید کی چھٹی نہیں دی، عاشورے کی چھٹی دی. تب مجھے مسلمانوں سے مطلب نہیں، مجھے حسین سے مطلب ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. تب میں نے انگریزوں کے خلاف تحریک کا چلانا اور اسے کامیاب کرنا حسین سے سیکھا. کیا کہنے. جو 72 کے ساتھ جا کے دشمن سے لڑ پڑے، یہ نہیں سوچا انجام کیا ہوگا. ایدان گرامی جناب سید الشہداء سے متاثر پوری دنیا میں نظر آئیں گے. جملہ مکمل کر دوں جو آپ نے بہت محبت سے سنا ہے، دین اور حکمت ذہن میں رکھیے گا. بغیر حکمت و دانائی، حکمت یعنی دانائی، بغیر حکمت کے دین سمجھ نہیں آتا. تو اب تمام ادیان میں تمام مسلموں، غیر مسلموں، ملحدوں، مشرکوں، زندیقوں، سب نے امام حسین کا احترام. لیکن یزید کا کوئی احترام نہیں کرتا. اگر کبھی کوئی کسی کونے خدرے سے اٹھتا ہے تو ہمیشہ کیا کہنے. کوئی مسلمان نہیں اٹھتا ہے کہ نہیں یزید بھی رضی اللہ تھا اور نہ جانے کیا کچھ تھا. ایزان گرامی اپنے نفسوں کو ٹٹولے. اور مسلمانوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی حسین سے دوری کے نتیجے میں یزید سے قریب ہونے لگے ہو، یزیدیوں سے قریب ہونے لگے ہو. اس لیے ضروری ہے کہ ذرا اپنے نفس کو ایک مرتبہ جھنجھوڑ اور دیکھو. آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. دین کیا ہے پیش کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اپنے چہرے کو دین کی طرف رکھیے کہ اللہ نے فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ نے سارے انسانوں کو، سارے لوگوں کو دین کی فطرت پہ خلق کیا. تو اب ہر بچہ پیدا ہونے والا دین کی فطرت پہ پیدا ہوتا. فطرت میں توحید ہے. سنیں گے، فطرت میں توحید ہے، عقیدہ توحید فطرت میں ہے. بچہ اللہ کو مانتا ہوا پیدا ہوتا. توجہ، بچہ عدل الہی کو مانتا ہوا دنیا میں آتا. والدین اسے مشرک بناتے ہیں، والدین اسے ہندو بناتے ہیں، والدین یہودی بناتے ہیں. توجہ، سارے مطلب کی توجہ. حدیث نبوی ہے کل مولود، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو دنیا میں آتا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. ابوان نے کوئی ہفتدان نہیں اور یونسران نہیں اور یجلسان نہیں، 3 ادیان کے نام لیے رسول خدا نے. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا. یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ ہیں یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی. اب پتہ چلا گروہ کا بڑا اثر ہوتا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا نہیں لگنا. کیا کہنے. گروہ کا بڑا اثر ہوتا، گروہ کا بڑا اثر ہوتا. بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا،
پالنے والی گود کبھی یہودی بنا دیتی ہے، کبھی نصرانی بنا دیتی ہے، کبھی مجوسی بنا دیتی ہے. گود کا بڑا اثر ہے، گود کا، پالنے والی گود کا بڑا اثر ہے. اور اگر کسی کی گود میں پلنے والا کوئی محمد بنے، کوئی علی بنے، کوئی عقیل بنے، کوئی جعفر طیار بنے، کیا کہنے کیا. سبحان اللہ. حیدر، ماشاء اللہ، کیا کہنے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد. موضوع دین ہے. ہر بچہ دین کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہیں، کبھی یہودی، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. اور اگر کسی کی گود میں پلنے والے چاروں بیٹے اسلام کے محافظ بنے، پلنے والا بھتیجا کائنات کا مالک بنے، اس کا سب ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا محسن، اسلام کی سب سے بڑی دیوار، اسلام کا سب سے بڑا ستون، اگر یہ نہ ہوتے تو محمد کا دین آگے نہ بڑھتا. مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے، یورپ امریکہ میں اسلام پہ تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ اگر ابو طالب کی سرداری نہ ہوتی، ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا، ابو طالب نے دین کے لیے قربانیاں نہ دی ہوتی، محمد کا دین آگے نہ بڑھتا. توجہ سارے بندے کی. وہ اورینٹلسٹ کہتے ہیں رسول خدا کا، محمد مصطفیٰ کا دین آگے نہ بڑھتا، ترقی نہ کرتا. ابو طالب کی بوڑھی ہڈیوں میں، سفید بالوں میں قربانیاں نہ دی ہوتی. سارے غیر مسلم مانتے ہیں کہ محمد کا دین ترقی کر رہا تھا تو صرف ابو طالب کی وجہ سے. اگر ابو طالب کا کبھی کوئی دشمن ملتا ہے، ان کو کافر کہنے والا ملتا ہے، تو وہ بھی صرف مسلمانوں میں. کیا حیدر، حیدر، محمد و محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. وہ فرما رہے ہیں کیا کہنے کیا. سارے غیر مسلم مانتے ہیں کہ سب سے بڑے محافظ، سب سے بڑے سپورٹر، سب سے زیادہ سرور کائنات کی مدد کرنے والے حضرت ابو طالب. ایسے ہی اور صرف اگر ملیں گے نہیں کافر کہنے والے تو کافر میں نہیں ملیں گے، وہ بھی کلمہ گو میں ملیں گے، مسلمانوں ملیں گے نہیں. یہ پتہ نہیں کس کا جملہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بالکل سچ ہے. جملہ میرا نہیں ہے، جس کا بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی ہے کہ جو فرسٹ کلاس مسلمان تھے انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور جو تھرڈ کلاس کافر تھے بات سمجھ گئے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا. گرامی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، دین سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آئیے ذرا میں دین کو پیش کر رہا ہوں، دین اور حکمت. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. دین اس کی لغوی معنی ہے جزا کے، اطاعت کے، مالک یوم الدین، مالک روز جزا. اور اصطلاحی معنی ہے اصول دین اور فروع دین کے، عقیدے اور عمل کے. ہر دین میں کچھ نہ کچھ عقیدے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عمل کی چیزیں ہوتی ہیں. ہر دین میں کچھ نہ کچھ عقیدے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عمل کی. آج پوری دنیا کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، مجھے نیوز میں بتایا، میں ٹی وی میں دیکھتا ہوں، ویسے تو مجھے موقع نہیں ملتا، محرم میں تو بالکل نہیں. تو
کل رات مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، توجہ بننے کی پہلی دفعہ اسلام کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ہر سال خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے نا، غلاف کعبہ، ستر کعبہ، اس کے احکام ہیں، اسے خانہ کعبہ کو اس کی عظمت ہے، ستر کیا جاتا ہے 9 ذی الحج، جب سب عرفات چلے جاتے ہیں، مکہ خالی ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ اسے غسل دیں، کعبے کو غسل دیں، وضو کرائیں، نیا غلاف چڑھائیں، چادر چڑھائی جاتی ہے نہیں، اور خانہ کعبہ پہ چادر رسول خدا سے پہلے چڑھائی جاتی تھی. اور سب سے پہلے میں نے روایت دیکھی ہے اسی سال کہ جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنا دیا جناب اسماعیل کے ساتھ، تو جناب ہاجرہ پہلی بیوی تھی جنہوں نے اپنی چادر چڑھائی. پہنچ گیا ہے، جناب ہاجرہ نے چادر چڑھائی، اس وقت پورا غلاف نہیں تھا، انہوں نے چادر چڑھائی. حضرت ہاجرہ کعبے پہ چادر چڑھائے تو اللہ کو پسند آئے، کہے کہ یہ غلاف بنا دو. کیا کہنے اور اگر ہم علم پہ، کیا کہنے تابوت پہ، کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اعلان گرامی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. مجھے کہیں بتایا ہے کل رات میں کہ خانہ کعبہ کا غلاف 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے. اس دفعہ اول محرم نہیں، ہمارا نیا سال ہے، ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، تو ہم خانہ کعبہ کا غلاف پہلی محرم کو تبدیل کریں گے. یہی جو سرور کائنات کرتے آئے تھے، اس کے بعد پھر تمام خلفاء کے زمانے میں جاری رہا، پھر مولا کائنات، اور یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ ایک سال موسیٰ خلیفہ نے کہا کہ اس سال ہم خانہ کعبہ کا نیا غلاف نہیں چڑھائیں گے. مسلمانوں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ مسلمانوں میں فاقے ہیں، غربت ہے، اتنا خرچہ آتا ہے، اتنی مہنگی چادر، اتنا بڑا غلاف، اس پہ سونے کے تاروں سے آیات لکھی جائیں، تو ہم اس سال یہ خرچہ نہیں کریں گے، یہ سارا خرچہ میں بچا کے مسلمانوں کو بانٹ دوں گا، پیسے دے دوں گا. تو مولا کائنات فوراً مسجد نبوی میں آئے، کہا ایسا نہیں ہوگا، ہم خانہ کعبہ کا نیا غلاف چڑھائیں گے. کہا لیکن یا علی آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ میں کھا نہیں گا یہ پیسے، مسلمانوں میں بانٹوں گا، مسلمانوں میں فاقے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا جہاں اتنے فاقے وہاں ایک اور سے نہیں ہے. کیا نہیں ہے مجمع؟ توجہ. مولا نے فرمایا کہ جہاں اتنے فاقے وہاں ہم ایک اور فاقہ کر لیں گے، لیکن ہم خانہ کعبہ پہ غلاف نیا چڑھائیں گے. کہ یعنی کیوں؟ آپ کیوں مزید ہیں کہ نیا غلاف چڑھایا جائے؟ کہ کیونکہ خانہ کعبہ کی عظمت مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے. کیا کہنے کیا کہنے. خانہ کعبہ کا غلاف مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ. سارے کافر، یہودی، عیسائی، مشرک کہیں گے ان کی غیرت ختم ہو گئی، اب یہ کعبے کا غلاف بھی بدل نہیں رہے. اب یاد رکھو مولا علی نے کہا کہ یا عمر غلاف کعبہ رک نہیں سکتا، ہم فاقہ کر لیں گے، غلاف چڑھائیں گے. سارے مسلمانوں نے لکھا. مولا علی کے اعتراض پہ خلیفہ مجبور ہوئے، غلاف چڑھایا. اب اگر کوئی کہے حالات خراب ہیں، ڈالر مہنگا ہے، تبرک نہ بانٹو، مجلسیں نہ کرو، لائٹیں نہ جلاؤ، ہماری غیرت کا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. ماشاء اللہ. بل محمد و محمد صلوات صلی علی محمد و آلہ. آپ لوگ سلام. اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی اس وقت حالات خراب ہیں، پیسے جوڑ لو، ڈالر مہنگا ہو گیا، ہم تو پہلے کہتے رہتے ہیں ڈالر کو مردہ باد، ہمیں ڈالر نہ دکھاؤ، ہم حسینی ہیں، ہم جوڑتے نہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں.
اگر تمہیں کبھی اپنے یہاں کمی محسوس ہو کہ ہم اب عرس نہیں کر سکتے، میلاد نہیں کر سکتے، تو خدا کی قسم ہم سے کہنا حسین کے صدقے میں دو. کیا کہنے، کیا کہنے. لبیک یا حسین، دونوں کو بلند کر کے. صلی اللہ محمد توجہ فرمائیں. میں محبتوں کا ممنون ہوں آپ کی عقیدتوں کا محتاج ہوں کہ جس طرح سے آپ نے جناب سید الشہداء کی اس عقیدت کی وجہ سے میرے اس جملے کو قبول کیا. عزیزان گرامی، دنیا دیکھ رہی ہے. اب یہ جو پیش کر رہا تھا تو اب یہ آج بتایا گیا کہ نہیں، غلاف کعبہ اول محرم سے کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے بننے والا بادشاہ. انہیں کو یہ سمجھا دے یہ بادشاہتیں حسین ابن علی کے قدموں کی خاک سے ملتی. بے شک، بے شک. اور جو حسین سے ٹکرا جائے، بادشاہ بھی ہو، حکمران بھی ہو، کیا کہنے. تخت رکھتا ہو، تاج پہنتا ہو، لباس قیمتی ہو، سونے جواہرات ہو، 9 لاکھ کے لشکر کا مالک ہو، دمشق کی سلطنت ہو، تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتا. پھر اسے کوئی نہیں کہتا رضی اللہ، جو کہتا وہ بھی لعنت اللہ ہو جاتا. کیا کہنے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بر محمد و محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد و میدان گرامی، بس یہ مجھے کہنا ضروری تھا. اگر مجھے کوئی نہ بتاتا میں کچھ نہ کہتا. میرا حج بند ہے، کئی سال ہو گئے آج جب سے ایسے لوگ آئے ہیں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنے ملکوں کے ویزے بند ہو گئے. پاکستان میں بھی مجھے چند شہروں میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں، اور پابندی کے وجہ پڑھ کے آیا ہوں. کیا کر سکتے ہو؟ پابندیاں لگا سکتے ہو. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ قتل کر سکتے ہو. تم نے تاریخ نہیں دیکھی؟ حسین حسین کرنے والے پابندیوں سے ڈرتے نہیں ہیں. کیا کہ جو ذکر حسین رکواتے ہیں نا، وہ ہواؤں میں پھٹ کے بچھڑ جاتے ہیں. کیا کہ سبحان اللہ. سبحان ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ. یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد. پنکھا میرے لیے میرے لیے خاص ایک پنکھا الگ سے لگا دیجیے. خدا را میں یقین مانی اس وقت کوئی اور مارے نہ مارے گرمی سے مر جاؤں. برائے صحت و سلامتی کل علماء حق بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. اعزان گرامی، آپ کی ان عقیدتوں محبتوں کے ساتھ آپ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں جناب سید الشہداء کی دین. انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان اگر اپنے لیے کوئی مقصد بنا لے نا، میرے لیے مقصد انگوٹھی، اس کی اتنی ہی قیمت ہوتی ہے جس چیز کو وہ اپنا مقصد بنا لے. زندگی کا مقصد ایک مکان ہے. پوچھیں گے کیا قیمت ہے آپ کی؟ ان کی 2 کروڑ قیمت ہے. کیوں؟ ہدف مکان تھا، 2 کروڑ کا مکان. اس کی قیمت ایک گاڑی کی قیمت. بس توجہ، سخت بات کہہ رہا ہوں، خاص طور سے میرے نوجوانوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے. بزرگوں کی دعائیں لوں گا اس جملے پہ. انسان کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ قیمت کل امرئ ما یحسن. جناب مولا کائنات کا جملہ ایک آدمی نے جس بہت بڑی کانفرنس میں پیش کیا تھا، مرحوم ہو گیا، علامہ محمد تقی جعفری، بہت بڑے
मुफक्किर थे, बहुत बड़े फलसफी फकीह, नहजुल बलागा पे शरह लिख रहे थे। 27 जिल्दें लिखी थी, इंतकाल कर गए, मुकम्मल नहीं कर सके। अभी नहजुल बलागा आधी भी नहीं हुई थी। उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो उन्होंने कहा था कि हर इंसान की कीमत उतनी है, मौला फरमाते हैं, जो वो अच्छी तरह से अंजाम दे सके। जो वो बेहतरीन सबसे अच्छा काम करता है ना, बस इंसान की कीमत वो होती है। जो वो सबसे अच्छा काम अंजाम दे ले, इसकी कीमत वो है। तवज्जो, हर इंसान की कीमत वो है जो वो सबसे अच्छा काम अंजाम देता। अगर कोई अच्छी नौकरी कर रहा है, बस उसकी कीमत उतनी है। अगर कोई अच्छा मकान बना रहा है, उतनी ही कीमत है। कोई गाड़ी का हकदार, मकसद उसका गाड़ी, बस उतनी कीमत। इसलिए हम लोगों ने सोचा, शियों ने सोचा, हम दुनिया को अपनी कीमत क्यों बताएं कि कीमत क्या है? क्यों ना हम हुसैनी बन जाएं? क्या कहने, तो हम सबसे अच्छा जो काम करते हैं वो है अज़ादारी। क्या बात है। अब अज़ादारी की कीमत हमसे ना पूछो, पैगंबर से पूछो। क्या कह, पैगंबर फरमाते हैं हुसैन की अज़ादारी पे आने वाले एक आंसू की कीमत जन्नत है। क्या कह, सुभान अल्लाह, सुभान। हर हर अज़ादार की कीमत जन्नत है। आप बेअर्ज़श नहीं, दीन इंसान को कुव्वत देता है। आए जरा एक और पहलू पेश कर रहा हूं, इसी पे तमाम कर दूंगा। कीमत इंसान की वो जो हद सबसे अच्छा काम अंजाम दे सकता। पेश कर रहा हूं आखिरी, अल्लाह करे उसको मुकम्मल कर सकूं, परवरदिगार ताकत दे कि जनाब सैयद शुहदा के जो मैं पेश करना चाह रहा हूं वो मैं पहुंचा सकता। अजाने गिरानी, दीन क्या? इंसान जिस्म पे, सेहत पे दौलत कुर्बान करता है और अपना जिस्म, अपनी जान, अपनी इज्जत पे कुर्बान करता है और अपने दीन पे अपनी इज्जत भी कुर्बान कर देता है। अब कुछ और पहुंचना है। ऐसा न हो कि दीन पे इंसान जो हर चीज कुर्बान करने वाला हो, वो दीन को दुनिया पे कुर्बान करे, दौलत पे कुर्बान करे, जान पे कुर्बान करे। जानता हूं सब जुमला कह रहा हूं, कहूंगा। आया ऐसे आज लोग हैं सुने, जिस पहलू को पेश करना चाहता हूं। हर चीज दीन पे कुर्बान। सबसे जो आसान चीज है ना कुर्बान करने वाली, वो है वो दौलत। हर आदमी दौलत दे सकता है, कुछ दौलत भी नहीं दे सकते। जान देना बहुत मुश्किल है, हर आदमी जान नहीं दे सकता दीन पे। कुछ इतनी अपनी ईमानदारी बढ़ा लेते हैं कि जान तक कुर्बान कर देते हैं। और उससे ज्यादा मुश्किल है आबरू, इज्जत। इज्जत और आबरू कोई कुर्बान नहीं करता। अहले बैत ने अपनी आबरू तक दी। जनाब सैयद शुहदा को पता था मेरा सर नेज़े पे उठाया जाए, बाजारों में ले जाया जाए। जनाब ज़ैनब को पता था मैं दरबार में ले जाएगा, अपनी आबरू तक दीन पे कुर्बान की। मेरे मसाइल कहना है, दो जगह सुन लीजिएगा फिर मसाइल। 4 से 5 मिनट की जहमत दे रहा हूं। मैं जानता हूं आप लोग यहां जगह नहीं है बैठने की। आखिरी पहलू सुन लीजिए, ये मेरी अपनी मेहनत है जिसको पेश कर रहा हूं। ईद उल फित्र आती है तो आप क्या देते हैं? फितरा। फितरा किस चीज का होता है? अनाज का। मेरे भाई बोल रहे हैं ऊंची बोली। अनाज का होता है, गंदम, चावल, आटा, कोई भी चीज, खजूर, किशमिश। ईद उल फित्र पे अनाज देते हैं। फितराना वाजिब। ईद उल अजहा आती है, जानवर की कुर्बानी देनी होती, गोश्त देना होता, क्योंकि जानवर महंगा है, अल्लाह ने वाजिब करार नहीं दिया। फितराना गरीब अमीर सब पे वाजिब, कुर्बानी सब पे वाजिब नहीं। तवज्जो हो, ईद उल फित्र पे अनाज, ईद उल अजहा पे गोश्त, ईद गदीर आती है, वहां नफ्स की कुर्बानी देनी है। आप पहुंच गए बराबर। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो, बहुत उम्दा। ईद उल फित्र पे अनाज दें, ईद उल अजहा पे गोश्त की कुर्बानी, ईद गदीर नफ्स,
پھر آتی ہے عید مبہلا، وہاں پہ عزت کیوں؟ وہاں عزت اس لیے دیتی ہے کیونکہ سیدہ آ رہی ہیں. اب عیدیں ختم ہو گئی، آ گیا محرم. پروردگارہ یہاں کیا دوں؟ اللہ کہے گا وہاں تھا اناج، گوشت، نفس، عزت. پروردگارہ اب حسین کا معاملہ کیا دوں؟ اللہ کہتے ہیں یہاں سب کچھ دے دے. کیا کہیں کیا کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سب کچھ کیوں؟ وہاں ابراہیم اور اسماعیل کا معاملہ تھا، وہاں علی اور زہرا کا معاملہ، وہاں رسول خدا. یہاں حسین کا معاملہ ہے. کسی نے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی حسین ابن علی نے. علامہ اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل سوچ رہی تھی ابراہیم کود گئے تھے، یہ عشق تھا. آج وہ ہم سے پوچھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. میں نے خود سنا ایک ملا نے کہا حسین کی غلطی ہے، 72 کے ساتھ کیوں گئے تھے؟ مارے جانا تھا. وہاں لاکھوں کی فوج تھی، حسین 72 کے ساتھ چلے گئے، وہ تو مارنا ہی تھا انہوں. یہ عشق کا معاملہ ہے. حسین جانتے ہوئے گئے. جب پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس نے، مولا گستاخی میں ہو تو عرض کرو کربلا نہ جائیے گا، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی. مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا کہ اے عبداللہ بن عباس میں شہادت کے لیے جا رہا. کہا آپ مرنے جا رہے ہیں؟ پھر مجھے سمجھ نہیں آتا بہنوں کو ساتھ کی رہ جا رہے. آپ نے فرمایا میرے نانا کا دین میری وجہ سے بچے گا اور میری قربانی میری بہنوں کی وجہ سے. مجھ سے فرمائش کی گئی ہے آج کے مصائب کے لیے، جب بھی کوئی مجلس میں آتا ہے نا، ہاں ہم رسول خدا کو پرسہ دیتے ہیں، ہاں ہم جناب امیر کو پرسہ دیتے ہیں، ہاں امام حسن کو، مولا سجاد کو، امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہیں، لیکن 3 بیویوں کو ضرور پرسہ دیجیے گا. پہلی بیوی ہے جناب سیدہ. بیوی کو بڑی محبت تھی مولا حسین سے. ایک ماں کو ضرور پرسہ دیجیے گا. کیا کہیں گے جناب سیدہ کو؟ بیوی آپ کو مولا حسین کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی. میں نے یہاں پہلے پیش کیا تھا ایک مرتبہ، کمزوری نہیں کہہ سکتے کیونکہ معصوم میں کمزوری نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں خاصہ. مولا حسین کا خاصہ تھا کہ آپ کو پیاس زیادہ لگتی تھی. جناب زینب کا خاصہ یہ تھا ان کو حیا زیادہ آتی تھی. مولا سجاد کا خاصہ یہ تھا انہیں غیرت زیادہ آتی تھی. اگر کسی بچی کی بھی چادر اتر جاتی تھی تو مولا سجاد برداشت نہیں کرتے تھے. بیویوں کو پرسہ دینے آئے، بڑی زحمت سے بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کوئی پہلو بھی بدلنا چاہے تو پہلو بدل نہیں سکتا، لیکن آپ گھر چلے جائیں گے نا، آپ یہاں خواب پہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے. میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، میں دیکھ رہا تھا ابھی بھی پانی انہوں نے صاف کیا، گارا تھا، پھر بھی آ کے بیٹھ رہی ہیں. میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ تو چلے جائیں گے، لیکن کربلا میں چھوٹی بیٹی خواب پہ بیٹھی رہی. وہ عام بیوی نہیں تھی، وہ بیوی تھی جو حسین کے سینے پہ سوتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں 10 سے 15 منٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں، برداشت کیجیے گا. پہلی بیوی جناب سیدہ جنہیں پرسہ دی. دوسری بیوی کنہیں پرسہ دینے آئے؟ جناب زینب کبریٰ.
जनाब ज़ैनब को बड़ी मोहब्बत थी भाई से। अगर देख सके तो बेहतर देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। जानते हैं कि जनाब ज़ैनब की शादी हो रही थी, तो जनाब अमीर ने सवाल किया, बेटी ज़ैनब, मेरे भतीजे अब्दुल्ला का रिश्ता आया आपके लिए, आप राजी हैं? का बाबा जो आपका फैसला, मैं राजी हूं, लेकिन बाबा जान मेरी एक शर्त है। बाबा जान, जब आप मुझे शादी करके अब्दुल्ला के घर भेज देना, अब्दुल्ला को बता दीजिएगा मैं हर रोज अपने भाई हुसैन को देखने घर आया करूंगा। बाबा मैं जी नहीं सकती जब तक हुसैन को ना देखूं। मौला अली ने फरमाया, बेटी ने आपकी शर्त अब्दुल्ला को बता दो। जनाब अब्दुल्ला ने कबूल कर लिया। कहा चाचा जान, मुझे ज़ैनब की शर्त कबूल है। जब 60 हिजरी 28 रजब का दिन आया ना, तो जनाब सैयद शुहदा ने कहा, अब्बास ज़ैनब को बता दो मैं करबला जाना है। और शर्त रखी थी जब मैं मेरा भाई करबला जाएगा ना, मैं साथ करबला जाऊंगी। तो जनाब ज़ैनब ने फौरन जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार से कहा, फरमाया, अब्दुल्ला आपको याद है मैंने अक़द के वक्त शर्त रखी थी जब मेरा भाई करबला जाएगा ना मैं साथ जाऊंगा। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने मना नहीं किया, बड़े ढोके छोटे अल्फाज में इजहार किया कि अगर आप रुक जाएं तो बेहतर है। फरमाने लगे, ज़ैनब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार हूं, मुझे सहारे की जरूरत है। तो जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। फरमाया, अब्दुल्ला अगर आप मुझे रोकेंगे ना तो मैं करबला नहीं जाऊंगा, मैं करबला नहीं जाऊंगा अगर आप रोकेंगे। लेकिन अब्दुल्ला मेरी एक बात याद रखिएगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं हुसैन के बगैर मर जाऊंगा। अगर आपके समझ रहे ना मैं जिंदा रहूंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने फरमाया, हाँ ज़ैनब मैं जानता हूं आप जी नहीं सकेंगे, आप जा सकती हैं, बस कल विदाई के पढ़ूंगा, कुछ और मसाइल पढ़ूंगा, आज सुन लीजिए। तीसरी बीबी का भी तज़किरा सुन लीजिए। 3 बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। जानते हैं तीसरी बीबी कौन है? दमिश्क शहर है, वहां एक सफेद रोजा है जो किसी जिंदान पे बनाया गया है। जिंदान में छोटी सी कब्र है, उस कब्र में एक बीबी है, वो हुसैन के सीने पे सोया था। तीसरी बीबी जनाब सकीना, 5 से 10 मिनट बर्दाश्त करेंगे तो हुआ, मेरे साथ चलिएगा। इन 3 बीबियों को जरूर पुरसा दीजिएगा। मुझसे एक नौजवान ने दरखास्त की, मौलाना हो सके तो एक बहन को भाई से जुदाई के मसाइल पढ़ दीजिएगा। मुझे कल यहां बताया गया कि ज़ियारत है, इसलिए मैं पेश कर रहा हूं रुखसती के चंद जुमले। जनाब सैयद शुहदा ने कहा, अब्बास मैंने फहरिस्त बना दी है, जिस जिसका नाम फहरिस्त में है आप उन सबको बता दीजिए वो करबला जाएंगे। मेरी तरफ देखिएगा, जरूर सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला अब्बास ने फहरिस्त हाथ में ली, बताना शुरू किया, बीबी आपका नाम भी करबला जाने वालों की फहरिस्त में, बीबी आपका नाम भी। फिर जवानों को बताना शुरू किया, अली अकबर आपका नाम भी, कासिम आप भी, अब्दुल्ला आप भी, और मोहम्मद आप दोनों भी। बस भाई एक मर्तबा आए, छोटी बच्चियों को बताना शुरू किया, तो फातिमा सुगरा आपका नाम भी है, सकीना आपका नाम भी है। इतने में एक बच्चे ने कहा, चाचा चाचा जान आपने मेरा नाम ले लिया।
بچی کا نام ہے فاطمہ صغرا. مولانا عباس نے کہا بی بی آپ کا نام نہیں. آپ کا نام نہیں. بی بی نے جناب سید الشہداء سے کہا بابا جان چچا کہتے میرا نام نہیں ہے. کربلا جانے والوں میں کہ بیٹی آپ بیمار ہیں, کہ بابا جان مجھ سے حلف لے لیں میں کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کروں گی, میں کبھی نہیں کہوں گی بیمار. بابا جان مجھے ضرور لے چلے. نہیں بیٹا بعض جملے میں نہیں پڑھتا. مرحوم سید نعمت اللہ جزائری داماد علامہ محمد باقر مجلسی انہوں نے جملہ لکھا کہ بی بی نے خط لکھا تھا جب مولانا حسین کربلا چلے گئے, اور جانتے کیا لکھا تھا؟ بابا اگر آپ بھیا علی اکبر کی شادی کریں تو بابا مجھے بلا لیجیے گا. اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا. میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں جا رہا تھا. ایک جملہ سن لیجیے بس. جناب عباس نے ناکہ تیار کی, اونٹنیوں پہ امباریاں سجائی, مخمل کے کپڑے لگائے, بڑے بڑے مہنگے کپڑے. علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں, اونٹوں پہ پانی لگا. جوانوں سے آواز دے کے کہا مولا 28 رجب کی روانگی ہے. ہاں. مولا حسین مسند بچھا کے بیٹھ گئے. راوی کہتا میں دیکھنے پہنچا مدینے والے رسول خدا کی جان حسین ہے کیسے ودا کرتے. مولا حسین پہلے نانا کے روضے پہ گئے اور ایک مرتبہ ایسے قبر سے لپٹ کے روئے کہ خود ہی فرماتے میں رو رو کے بے ہوش ہو گیا. مولا فرماتے جب میں بے ہوش ہو گیا تو میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے, اور جب میں چھوٹا سا تھا جیسے مجھے گلے لگاتے تھے نا, میرے نانا نے مجھے گلے لگایا اور رونے لگے. میں نے کہا نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دی. نانا میں کربلا جا رہا. نانا جان جناب سید الشہداء نے میرا کوئی بھائی بے ہوش ہو گیا وہاں. جانتے کیا فرمایا؟ کہا نانا جان میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جناب سرور کائنات نے فرمایا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. بیٹا مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی. جناب سید الشہداء نے فرمایا نانا جان مجھے قبول ہے. نانا جان میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اب سنیے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبعا. الوقائع والحوادث میں سب جگہ موجود ہے. رسول خدا نے فرمایا مشیت تو یہ ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے. سید الشہداء نے فرمایا نانا میں علی اکبر دے دوں گا, میں علی اصغر دے دوں گا, میں عباس دے دوں گا. نانا میں اپنا سر دے دوں گا. نانا میری بہنوں کا قیدی بننا. نانا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. اجرکم اللہ. آئے جناب سید الشہداء ماں کی قبر پہ تشریف لائے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا, سید الشہداء قبر سے لپٹ گئے اور اونچی اونچی رونے لگے. اماں میں کربلا جا رہا ہوں. میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ نے کہا ہوگا بیٹا آپ اکیلے نہیں جائیں گے, میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. بیٹا جب آپ زلجنا سے گریں گے میں پردے کا دامن پھیلاؤں گی. جب شبر خنجر چلائے گا میں انگلیاں گردن پہ رکھوں گی. بیٹا آپ تنہا نہیں جائیں گے. بس بھائی 2
2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. جناب سید الشہداء نے نانا سے ودا کیا, ماں سے ودا کیا, گھر آ گیا. عباس تیاریاں مکمل ہے. کہا مولا میں نے اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ اس قافلے کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہے. اتنا پانی ہے. اگر جناب حور کے لشکر کو نہ پلاتے تو پانی ختم نہ ہوتا. مولا نے مسند بچھائی. جناب عباس نے کسی قمیص سے کہا بتاتی رہو کون سی بی بی آ رہی ہے, میں اس بی بی کے جو وابستہ ہیں ان کو بلا دوں گا. ایک مرتبہ اندر سے قمیص نے آواز دی. قاسم, جناب قاسم کی ماں حضرت ام سروار, جناب عباس نے آواز دی قاسم, عبداللہ اور محمد, کوئی الماری کا پردہ ہٹا, کوئی گھٹنا زمین پہ رکھو, قاسم ماں کا بازو پکڑو, ناکا پہ سوار کرا دو. اتنے میں آواز آئی لیلا آ رہی ہے. جناب عباس نے کہا علی اکبر ماں کا بازو پکڑو, قاسم گھٹنا رکھو, اور محمد الماری کا پردہ ہٹاؤ. میں نے سارے مساج چھوڑ دیے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھ لیجیے گا, اب میں مساج نہیں پڑھ رہا. اتنے میں کسی قمیص نے آواز دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی. جناب عباس نے کہا علی اکبر بازو پکڑو. مولانا عباس نے گھٹنا زمین پہ رکھا. جناب قاسم نے پردہ ہٹایا. جناب ام کلثوم کو سوار کرایا. اتنے میں قمیص نے کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی. جناب عباس کھڑے ہوئے الماری کا پردہ ہٹایا. جناب عباس آگے بڑھے, جناب علی اکبر آگے بڑھے. ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی اور محمد رک جاؤ. جناب عباس نے کہا علی اکبر پھوپھی کو سوار کرا دیجیے. جناب زینب نے جناب علی اکبر کو دیکھ کر کہا میرے لال رک جاؤ. راوی کہتا میں نے دیکھا مولا حسین خود آگے بڑھے. کہا زینب حسین آپ کو سوار کرائے. بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے, آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گے. ایک مرتبہ مولا حسین نے پوچھا بہن کون سوار کرا؟ کہا بھیا مجھے آج 28 رجب کو ناکا پہ وہ سوار کرا جو 11 محرم کو کربلا میں مجھے ناکا پہ سوار کرائے گا. مولا حسین نے سر اٹھایا, کہا سجاد میرے لال پھپھی کو سوار کرائیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دو دعا کے جملے سنیں گے یہ آپ برداشت نہیں ہے. نوحہ بس بھی نوحہ ہونے والا ہے. ابھی آپ ماتم کر دو دعا کے جملے ہاتھوں کو بلند کیجیے. پروردگارا جب 28 رجب 7 ہجری میں بیویاں ناکا پہ سوار ہو رہی تھیں لے کر دیکھیں ہاتھ اٹھا کے تو سب کے سروں پہ برقعے تھے. اونٹنی کو جب بٹھا بھی دیتے ہیں تو پوچھ بلند ہوتی ہے. الماری کو پکڑنا پڑتا ہے. لیکن جب 11 محرم آئے بیویوں کے ہاتھ بندھے تھے, چادریں نہیں تھی. جب شمر نے کہا سجاد بیویوں سے کہو سوار ہو جاؤ, ایک بیوی نے کہا میں سب کو سوار کراؤں گی. نام زینب بیوی نے کہا میرا سہارا وہ سوار ہو جاؤ. خدا کی قسم یہاں تک کہ ماں کی قمیص حضرت فضا کو سوار کرا دیا. جب سب کو سوار کرا دیا نا
تو جناب زینب ایک مرتبہ رونے لگی. کیوں؟ مولا سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں, گلے میں توق تھا, پاؤں میں بیڑی. تو مولا سجاد, خدا کی قسم, جناب زینب نے مولا سجاد کو نہیں بنایا, فرات کا رخ کیا اور اونچی اونچی رونے لگی, عباس ذرا آؤ, دیکھو بہن کتنی مظلوم ہے. اب مولا سجاد آگے بڑھے, کہا پھوپھی اماں ابھی بھتیجا زندہ ہے. میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھیے, پروردگارا واسطہ بیویوں کی مظلومیت کا, ہمارے عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما. بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والوں, سننے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, بہت سے اسیر ہیں, بیمار ہیں. پروردگارا کربلا کے اسیروں کا واسطہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا ابھی تو پہلی محرم ہوئی ہے, مسائل میں میرے بھائی, میرے بچے اتنا رو رہے ہیں, ایک بچہ یہاں پہ بے ہوش, ایک وہاں. پروردگار کیا کریں گے آپ 7 محرم کو؟ میں تو جناب اکبر کی شہادت پڑھوں گا تو کیا کریں گے؟ میں نے تو بھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے. معاف کیجیے گا, مجھے ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارا تجھے واسطہ اس بی بی کا جن کے پاؤں بڑے زخمی تھے, سارے عزاداروں کی ہر دعا قبول فرما. ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.